السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پہلے آپ غور سے اور دل کی آنکھوں سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ یقینی بات ہے کہ اگر جس انسان کے اندر دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان کی چنگاری ہوگی تو وہ اس ویڈیو کو یا اس طرح کی دوسری اور ویڈیو کو دیکھ کر اس کا دل پگھلے گا، اس کے ایمان میں ایک چنگاری سلگے گی اور اس میں ایک پھونک لگے گی، اور اس کا دل کہے گا کہ اے اللہ، تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے تیرا شکر ہے۔ لیکن یہی تک نہیں میرے بھائی دوستو، اس طرح کے غریبوں کی ویڈیو آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قصبات میں، اپنے شہروں میں، یا جہاں پر بھی ہم رہتے ہیں، ہر اہل ایمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد، اپنے گاؤں دیہات کے لوگوں میں چل پھر کر دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس طرح کے غریب ایسی گھٹ گھٹ کر زندگی ہمارے ارد گرد میں گزار رہے ہیں، ہمارے آس پاس میں گزار رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے، کل قیامت کے دن وہی لوگ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں۔ ہم صرف نمازوں کو ہی دینداری سمجھے بیٹھے رہیں، ہم صرف یہی سوچتے رہیں کہ نہیں ہم تو جی تہجد گزار ہیں، ہمیں تو جنت ملنی ہے، پکی بات ہے، اور اس طرح کے غریب ہماری بغل کے نیچے، ہماری ناک کے نیچے زندگی گزارتے رہیں، اور ہم ان کی خیر خواہی، ان کا پتہ نہ لیں، ان کی مدد نہ کریں، ان پر اپنا پیسہ، خدا کی دی ہوئی دولت ہم ان پر خرچ نہ کریں، صرف بیاہ شادیوں میں اپنے اس پیسے کو خرچ کرتے رہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے اور پھر ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی گرفت کے اندر آ جائیں۔ اس لیے میرے بھائی، اس طرح کے غریبوں کی ویڈیو کو آپ تک پہنچانا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے حاشا وکلا کہ ہاں ہم کسی کی کوئی عیب جوئی کر رہے ہیں، کسی کو اچھال رہے ہیں، نہیں، بلکہ ان ویڈیوز کو آپ تک پہنچانے کا مقصد اور پرپس صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دل کے اندر بیداری پیدا کریں، اور ہم اپنے ارد گرد میں، اپنے علاقوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قصبات میں، اپنے شہروں میں چل کر دیکھیں، سروے کریں کہ ہمارے ارد گرد میں رہنے والے جو انسان ہیں، صرف مسلمان نہیں، انسان وہ ایسے تو نہیں ہے کہ بیچارے وہ صبح کو کھا کر شام کو ان کے گھر میں روٹی کے لیے لالے پڑ رہے ہیں، ان کے گھر میں سبزی کے لیے لالے پڑ رہے ہیں، ان کو 2 وقت کی کیا 1 وقت کی روٹی بھی سکون سے عزت کے ساتھ میسر نہیں ہو رہی، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، ان کے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں۔ یہ کس کی ذمہ داری؟ اسے کون دیکھے گا؟ اگر ہم تم نہیں دیکھیں گے تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اسے دیکھے گا کون؟ آپ ذرا قرآن کریم کو دیکھیے، جب آخرت کے دن 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ جو جنت میں جائیں گے، ایک وہ جو جہنم میں جائیں گے، یعنی 2 طبقے بن جائیں گے، ایک جنت والے، ایک جہنم والے، اور ایک طبقہ اور ہوگا، وہ ہوگا کہ جو جنت سے، جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، یعنی سزا بھگت کر جائے گا۔ تو یہ 3 طرح کے طبقے ہوئے، ایک تو وہ جو بالکل بغیر جہنم میں جائے ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، ایک طبقہ وہ ہوگا جو ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو ڈائریکٹ جنت میں نہ جائے گا، پہلے جہنم میں جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، اس کی مرمت ہوگی، پھر وہ وہاں سے اپنی سزا کو بھگت کر پھر جنت میں جائے گا۔ تو یہ سزا کو بھگت کر جو یہ طبقہ جہنم سے نکل کر جنت میں جس وقت جائے گا، تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ جب یہ لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے تو جنت میں جو افراد ہوں گے وہ ان کو دیکھ کر کہیں گے، جہنم سے نکلنے والوں سے، عن المجرمین، ان مجرموں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کہ میاں تم تو پابندی سے نماز پڑھتے تھے، تم تو تہجد بھی پڑھتے تھے، تم تو ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے، تم نے تو کبھی رمضان شریف کے روزے نہیں چھوڑے، تم نے تو حج بھی کیے، تم نے تو عمرے بھی کئی سارے کیے، تم نے تو اپنی اولادوں کو عالم بنایا، جی تم نے تو مسجدیں بنوائیں، تم نے تو مدرسے کے بچوں کو اور مدرسے میں خوب تعمیراتی کام کرایا، لیکن وجہ کیا بنی؟
تمہاری تو بڑی شہرت تھی، تم تو بڑے معروف تھے، تمہیں تو معاشرہ بڑا نیک کہتا تھا، وجہ کیا بنی؟ تمہیں آج جہنم میں کیوں جانا پڑا؟ تم ڈائریکٹ جنت میں کیوں نہیں آئے؟ جہنم کا منہ تمہیں کیوں دیکھنا پڑا؟ یہ سوال کریں گے کون؟ جنت والے جو ڈائریکٹ جنت میں چلے گئے تھے، ان سے جہنم سے جب یہ لوگ آئیں گے سزا بھگت کر، ان سے جنت ہی سوال کریں گے، جس طرح دنیا میں بھی کرتے ہیں۔ نہیں، جب کوئی آدمی جیل میں چلا جاتا ہے، جب وہ جیل سے آتا ہے نا واپس، تو لوگ پوچھتے ہیں جنہیں معلوم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی کس وجہ سے، کیا مسئلہ بنا تھا، کیا میٹر تھا، یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو بہت کوشش کی لیکن معلوم نہ ہو سکا، بتاؤ تو صحیح کہ مسئلہ کیا بنا، کس وجہ سے تم پر دھارائیں لگی، کس وجہ سے تمہارے خلاف مقدمات ہوئے، کس وجہ سے تمہیں جیل جانا پڑا، کس وجہ سے تمہاری گرفتاری ہوئی، کچھ تو بتاؤ، ہمیں بھی تو پتہ لگنا چاہیے۔ تو محلے آس پاس والے پوچھتے ہیں۔ اسی طرح سے جنتی لوگ پوچھیں گے جنت میں ان لوگوں سے جو جہنم میں جائیں گے پہلے، اور پھر جہنم میں سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے تم جہنم میں گئے، وجہ کیا بنی؟ تو معلوم ہے یہ جہنم سے جو سزا بھگت کر جائیں گے وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آگے دیکھیے، آگے قرآن کھولیے، آگے کہتے ہیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اگلا جو وجہ بیان کریں گے اگلی، وہ کہیں گے کہ ایک تو ہماری جہنم میں جانے کی وجہ یہ بنی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسری وجہ یہ بنی وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم غریبوں کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے تھے۔ ہمارے پاس میں، ہماری ناک کے نیچے، ہماری بغل کے نیچے، ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہاتوں میں بہت غریب تھے، غریب رہتے تھے، جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی صحیح سے عزت کے ساتھ میسر نہیں ہوتی تھی، لیکن کبھی ہم نے نہیں پوچھا کہ تمہارے گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے، ہم نے کبھی نہیں پوچھا۔ بہت یتیم بچے رہتے تھے، ہم نے ان سے کبھی نہیں پوچھا کہ ان بچوں کو کبھی کیلے کھانے کو مل جاتے ہیں، نہیں، کبھی انہیں سکون کے ساتھ گوشت کے ساتھ روٹی مل جاتی ہے، نہیں، ہم نے کبھی اس بات کی پرواہ کی نہیں۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ جی ہاں، کہیں گے وہ کہ ہم نے مسجدیں تو بنوائی، مسجدیں تو آباد کری، نمازیں بھی پڑھی، جی مدرسے میں بہت تعمیری کام کیا، چندہ بھی دیا مدرسے کو، لیکن ہمارا جرم یہ تھا کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلا پائے، ہم نے غریبوں کی دیکھ ریکھ نہیں کی، اس وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈالا ہے۔ ان غریبوں نے شکایت کی، اور کریں گے غریب لوگ شکایت، وہ آخرت میں کہیں گے اللہ کے دربار میں کہ یا اللہ، آپ نے جن اپنے بندوں کو صاحب مال بنایا تھا، جنہیں مال و دولت سے نوازا تھا، جنہیں خوب مال کی فراوانی دی تھی، انہوں نے تو دنیا کے اندر کبھی ہماری خبر بھی نہیں لی، خبر گیری بھی نہیں کی، انہوں نے تو کبھی ہماری طرف کو نظر بھی نہیں اٹھائی، بلکہ اور ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائی، وہ دن آئے، ہم اس دن اس طرح کی ذلت اور رسوائی کا سامنا کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی، ابھی ہم دنیا میں ہیں، ہماری سانسیں جاری ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہمیں اللہ نے وقت دے رکھا ہے، جب تک ہمارے ہاتھ چل رہے ہیں، پیروں میں طاقت ہے، کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں، ہم غریبوں کی مدد کریں، جتنا اللہ نے دیا ہے ان کو لگائیں، کپڑے بھی پہنائیں، کھانا بھی اچھا کھلائیں، تاکہ ہم کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب کا سامنا نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں سے محبت نصیب فرمائے، غریبوں سے دلچسپی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے بندے جو غریب ہیں، جن کے پاس مال کی فراوانی نہیں ہے، ان کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔